موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں فلاں بستی سے نکل جاؤ کیونکہ اس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ بھی رہتا ہے۔ لو نیک بندہ، نیک کہہ دیا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کے اندر ہر خوبی ہے، نمازی بھی ہوگا، روزدار بھی ہوگا، اللہ والا بھی ہوگا، اللہ سے ڈرتا بھی ہوگا، حلال و حرام کا خیال بھی رکھتا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اے اللہ اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ بھی موجود ہے، کیا میں اس بندے کو اپنے ساتھ نکال لوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں اے موسیٰ اس نیک بندے کو اسی بستی میں رہنے دو، اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اس نیک آدمی پر بھی آئے گا، پوری بستی کو جب اللہ اپنے عذاب میں لپیٹے گا تو اس نیک آدمی پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، آنے دو اس کو، تم اس بستی سے مت نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس نیک آدمی کا قصور کیا ہے، اس نیک آدمی کی غلطی کیا ہے، وہ تو نیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اس نیک آدمی کا قصور یہ ہے کہ خود وہ نیک عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن ان بستی والوں کو نماز کا حکم نہیں دیتا، روزے کا حکم نہیں دیتا۔ وہ اپنی نماز پڑھ کے چلا آتا ہے، اپنا روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن وہ محلے والوں کو نماز اور روزے کی دعوت نہیں دیتا، وہ نیک چیزوں سے کا حکم نہیں دیتا اور برائیوں سے نہیں روکتا۔ اس لیے اس آدمی پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، میرا عذاب اس نیک آدمی کے اوپر بھی آئے گا۔ یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں لیکن برے لوگوں کو برائیوں سے نہیں روک رہے ہیں، اور ہم ان کو نماز اور روزے کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، اچھے کام کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، تو ہم بھی برابر کے مجرم ہیں۔ ہم ہی اسی فہرست میں، اسی لسٹ میں ہمارا بھی نام لکھا جائے گا جس لسٹ کے اندر برے آدمیوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہم بچ نہیں سکتے اس سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ اس نیک آدمی کو بھی اسی بستی میں رہنے دو، اس نیک آدمی کو بھی جب عذاب آئے گا میرا، برے آدمیوں کے ساتھ ساتھ اس نیک آدمی پر بھی میرا عذاب آئے گا، اس کو بھی مٹا دیا جائے گا۔